اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آپ کا یوٹیوب چینل لرننگ فار آل، سیکھنا سب کے لیے، سیکھنا سب کے لیے۔ اور یہ ایسا تعلیمی چینل ہے جس سے جو بچوں کے لیے، طالبہ و طالبات، ٹیچرز اور جو والدین اپنے بچوں کو خود پڑھاتے ہیں، یہ ان کے لیے خاص طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ سلسلے کی ویڈیو نمبر 10 ہے، جو کلاس 1، کلاس 4، کلاس 6 اور کلاس 7 کے لیے ایک مربوط پروگرام ہے، اور یہ ویڈیو نمبر 10 کا حصہ اول ہے، اور اس کا عنوان ہے صفر کا کمال۔ صفر کا کمال۔ صفر کے کمال میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی کہانی کیا ہے، لیکن کچھ چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ اصل جو ہے سلسلہ وہ ایک مربوط سلسلہ چل رہا ہے، اور جس کا کہ گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ان سے بھی ان کا تعلق ہے۔ اور گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا کہ چہرہ، اور پھر اس میں امیون سسٹم تک لے گئے تھے، اور پھر اس میں جو ہے حواس خمسہ کی بات کی تھی۔ اب اس میں بھی حواس خمسہ کی بات ہوگی، لیکن خاص طور پہ بڑی کلاسوں کے لیے جو عنوانات شامل ہیں ہمارے نصاب میں، ان پر خاص طور پر بات ہوگی۔ اور اس میں جو بچوں کے لیے، چھوٹے بچوں کے لیے، پہلی اور کچی کے لیے، وہ ہوگی حرف دال اور انگلش کا حرف یا الفابیٹ کے، اور ریاضی میں 10 کا تصور، 10 اس کا تصور۔ اور اسی طرح سے ویڈیو نمبر 9 کے تسلسل میں تصورات اور سائنس اور ریاضی سے ان کا ربط۔ اس میں جو معاملات ہیں وہ ہیں ماڈل اور تصاویر، دوات، درخت، درانتی، چابی اور پتنگ، کائٹ۔ چونکہ کے کا تصور دینا ہے تو اس کے لیے کائٹ، کیٹل، اور اسے کے ساتھ ہی جو ہے دوسری، اور پھر ساتھ ہی اعضائے انسانی کی تصاویر۔ اعضائے انسانی کی تصاویر کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ایک اور سلسلے کی طرف جانا پڑے گا، جس میں کہ یہ اعضائے انسانی دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم بات کریں گے آئی کی، تو آئی کے لیے اب دیکھیے کہ یہاں ہم نے یہ آئی کی تصویر جو ہے وہ کیسے دی ہے۔ آئی کی یہ تصویر ہے آئی کی، دس از این آئی، اور یہ آئی کی تصویر ہے۔ اور پھر اس آئی کی تصویر کے بعد ہم بات کریں گے نوز کی، تو یہ نوز کی تصویر ہے، یہ نوز کی تصویر ہے۔ اور نوز کے بعد ہم بات کریں گے ایئر کی۔ یہ ایئر جو ہے اس کی انر سائڈ جو ہے یہ اس کی تصویر ہے، ایئر، اور یہ اس کی انر سائڈ، اندرونی حصہ کی یہ تصویر ہے۔ کان کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ سارے کان کے اندر کے حصے ہیں۔ اور یہ اسی طرح سے ہم بات کریں گے لپس کی۔ لپس جو ہے منہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ لپس جو ہیں ان کی بات کریں گے۔ اور لپس کے بعد جو ہم بات کریں گے وہ ہوگی ہمارے منہ، اور منہ کے جو مختلف حصے ہیں اس میں ٹنگ ہے، اس میں ہمارا گلا ہے، یعنی ہمارا حلق ہے، حلق، اور پھر اسی کے اندر جو ہے ہمارے ٹیتھ ہیں، دانت ہیں۔ یہ سارے حصے جو ہے یہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ان تصاویر کو بھی ہم استعمال کریں گے، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ یہ حلق کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اور جب ہم خاص طور پر یہ جو ہے یہ ہے نا گلاٹس، جس کو ہم کہتے ہیں گلاٹس، یہ جو ہے نا وہ لڑکی سی ایک جو گلے کو بند کر دیتی ہے، خاص طور پر
جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کی نالی کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر یہ ہماری آف کورس زبان ہے یا ٹنگ ہے، اور یہ ہمارے جو ہیں وہ ٹیتھ ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی یہ تصاویر بھی، ان کا بھی ہم استعمال اس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم واپس آتے ہیں اپنے اس سبق کی طرف جس میں یہ اعضاء انسانی کی تصاویر کی بات۔ تو اعضاء انسانی کی تصاویر جو ہیں اس میں یہ ہماری معاملات ہیں جس میں اعضاء انسانی کی تصاویر ابھی میں نے آپ کو دکھائیں، جن کا تعلق حواس خمسہ سے ہے۔ اور یہ جو ہم ٹاپکس لے رہے ہیں وہ کلاس 4 کا ہے، انڈرسٹینڈنگ آور سیلس چیپٹر 1، اور اسی میں جو ہے نا آنکھ، کان، جلد، برین، دماغ کی بات آ جاتی ہے۔ اور میں ایک دفعہ آپ کو جو ہے وہ پھر جو ہے کلاس 6 کی بات آتی ہے، چیپٹر 2 سینس آرگنس، اور پھر کلاس 7 چیپٹر 1 اس میں تھروٹ کی بات ہے، نوز کی بات ہے، ماؤتھ کی، ٹیتھ کی۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ تصاویر جو ہے وہ دکھائی ہے۔ اور سب سے پہلے ہمارا فوکس ہوگا نرسری اور کلاس 1 پر، کیوں؟ چونکہ ہم دال کا تصور دینا ہے، اسی طرح سے کے کا اور 10 کا۔ لیکن اس سے اگلا حصہ جو ویڈیو کا حصہ دو میں خاص طور پر یہاں بھی بڑی بڑی کلاسوں کے بچے شامل ہوں گے، مگر حصہ 2 میں بھی سارے بچے شامل ہوں گے، زیادہ فوکس جو ہے وہ بڑی کلاسوں پر ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس پوری کہانی کی طرف جس کا عنوان آپ کو دکھایا کہ ہے صفر کا کمال۔ یہ صفر کا کمال کیا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اور کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ دعا کہ امی ابا دیہات دال پر زور دے رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے دال کا تصور دینا ہے۔ جن جن الفاظ میں دال آئے گا تو وہاں دال پر ذرا ٹھہر کر زور دے کر تاکہ آواز بچوں کو سمجھ آئے۔ دعا کہ امی ابا دیہات میں رہتے تھے، دعا کے دادا بڑے دانا یعنی دانا کون؟ یعنی سمجھدار انسان تھے۔ گاؤں کے سب لوگ ان سے مشورہ لینے آتے تھے۔ وہ بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ دعا گھر میں پہلی بچی تھی، وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ جب ذرا بڑی ہوئی تو دادا اسے کائٹ یعنی پتنگ بنا کر دیتے تھے۔ اب یہ کائٹ یا پتنگ اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ جب تیز ہوا چل رہی ہوتی تو دادا کائٹ کی ڈوری گھر کے صحن والے درخت کے ساتھ باندھ دیتے۔ کائٹ، اب جب ہم نے ان کا نام لینا ہے ان چیزوں کا، خاص طور پر جن کے ذریعے سے بالخصوص ہم چیزیں ان کے حروف کے سمجھا رہے ہیں، تو وہاں ہم ان کی تصاویر جو کہ اس قاعدے میں بھی دی ہوئی ہیں، یہ تصاویر دکھائیں گے کہ یہ جو ہے نا اس کی ابھی جہاں کائٹ کی بات ہو رہی تھی، کائٹ کی بات ہو رہی تھی، تو یہ کائٹ کی تصویر ہے۔ اس کائٹ کی اس تصویر کو ہم اسے دکھائیں گے کہ یہ ہمارا کائٹ ہے، یہ کائٹ ہے۔ اور یہ پھر آگے کی بات آئے گی، چابی کی، یہ کی ہے۔ اور یہ جو ہے کیٹل کی بات آ گئی، کیٹل یہ کیتلی ہے، یہ کیٹل کیتلی، کائٹ پتنگ، کی چابی۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے میں یہ ان کی تصاویر بھی دی ہوئی ہیں، اور آگے ساتھ ہی ان کے مزید خاکے بھی دیے ہوئے ہیں انہی چیزوں کے، تاکہ بچے جو ہے وہ اس میں اپنے رنگ جو ہے بھر سکیں۔
تو ان کو اسی طرح سے جب ہم دال کی بات کر رہے ہیں تو دال میں جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں دوات، درخت اور دراتی، دوات، درخت اور دراتی استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں نیچے جو ابھی آخر میں عرض کروں گا، وہ نیچے جو ہے ان دال اور اس سے پہلے جو حروف بن چکے ہیں ان سے جو الفاظ بن سکتے ہیں وہ بھی اس میں آ جائیں گے۔ تو جب ہوا تیز چل رہی ہوتی تو دادا کائٹ کی ڈوری گھر کے صحن والے درخت کے ساتھ باندھ دیتے، کائٹ اڑتا رہتا، دعا بہت خوش ہوتی، درانتی سے درخت کے دائرہ میں، دادا درانتی سے درخت کے دائرہ میں لگی سبزیوں سے جڑی بوٹیاں صاف کرتے رہتے، دعا پوچھتی دادا جان درانتی سے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دادا جان کہتے جڑی بوٹیاں نکال رہا ہوں۔ دعا پھر پوچھتی یہ کیوں نکال رہے ہیں؟ دادا جان کہتے کہ اگر نہ نکالیں تو یہ ہماری سبزیوں کو بڑا نہیں ہونے دیں گے۔ مالی آ جاتا تو وہ درخت اور ساتھ پھر درخت کی تصویر بھی دکھانی ہے، جب درخت کا ذکر ہے تو درخت کی تصویر دکھانی ہے، یہ درخت ہے تو اس کی تصویر آ گئی اس کی، تو مالی نے ایک دن درخت کے مالی آ جاتا تو وہ درخت کی شاخیں کاٹتا، درخت کے گرے ہوئے پتے صاف کرتا، دادا جان سے درانتی لے کر جڑی بوٹیاں نکالتا رہتا۔ مالی نے ایک دن 4-5 قسم کی، اب تلفظ جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، قسم نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ مالی نے ایک دن 4-5 قسم کی سبزیاں درانتی کی مدد سے نکال کر دعا کی امی کو دیں۔ امی نے سبزیوں کو ایک کیٹل چھوٹی کیتلی بھی ہوتی ہے جو چائے والی ہوتی ہے، اور ایک بڑی کیتلی بھی ہوتی ہے جس میں چیزیں پکاتے ہیں، اس کو بھی کیٹل کہتے ہیں۔ امی نے سبزیوں کو ایک کیٹل یعنی کیتلی میں ڈالا، کیتلی میں پانی اور نمک بھی ڈالا، سبزیاں ابالنے کے لیے ان کو آگ پر رکھا، سبزیاں ابالنے کے لیے کیٹل کو آگ پر رکھا۔ دعا نے پوچھا یہ سبزیاں ابال کیوں رہی ہیں؟ امی نے بتایا ان سے شوربہ بنائیں گے۔ دعا اسکول کی کچی پہلی میں پڑھتی تھی۔ دعا کے ابا نے اسے تالے والا بستہ لے کر دیا ہوا تھا، وہ اپنی کتابیں، قلم، دوات، پینسل، ربڑ بستے میں رکھ کر تالا لگاتی اور کی دکھانی ہے، کی یعنی چابی، کی جب آپ بچے کو دکھائیں گے کی تو وہ بچہ اس کے معنی تو خود ہی سمجھ جائے گا اپنی زبان میں، اور پھر آپ اسے اردو میں بتا سکتے ہیں۔ کی یعنی چابی اپنی جیب میں رکھتی۔ اچھی لکھائی کے لیے اسکول کے سارے بچے قلم دوات سے لکھتے تھے۔ دعا چیزیں بستے میں رکھتے اور نکالتے، جب تالا کی سے بند کرتی اور کھولتی تو اسے بہت اچھا لگتا۔ ایک دن ٹیچر نے کہا بچوں آج ہم ایک مزے کا کام کریں گے۔ سب بچے بہت خوش ہوئے اور بولے وہ کیا میڈم؟ ٹیچر نے بتایا آج ہم دیکھیں گے صفر کا کمال۔ سب بچے سنبھل کر بیٹھ گئے۔ دعا نے بھی کی سے بستہ کھولا اور ربڑ، پینسل، قلم، دوات اور کاپی نکالی اور تیار ہو گئی۔ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا
کہ ہم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 سے آگے کہاں تک پڑھ چکے ہیں؟ ایک بچے نے جواب دیا میڈم ہم 9 تک پڑھ چکے ہیں، 9 تک پڑھ چکے ہیں۔ سب بچے 1 سے 9 تک لکھیں، ٹیچر نے کہا۔ دعا سب سے پہلے لکھ کر لے آئی، اور وہ جو لکھ کر لے آئی وہ کچھ اس طرح سے تھا جو کہ ہمیں اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ 1 2 3 ٹھیک ہے، 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ٹیچر نے شاباش دی، ٹیچر نے اس دعا کو بھی شاباش دی۔ سب بچوں نے لکھ کر دکھایا تو ٹیچر نے سب بچوں کو شاباش دی۔ اب ٹیچر نے یاد کرایا کہ وہ 0 کے بارے میں بھی تو پڑھ چکے ہیں۔ بچوں نے کہا جی ہاں میڈم۔ ٹیچر نے کہا بچوں لکھو 0، تو بچوں نے لکھا 0، بچوں نے 0 لکھا، 0 یا ایسے 0 لکھا، بچوں نے لکھا 0۔ جی ہاں میڈم، ٹیچر نے کہا بچے 0 لکھیں تو بچوں نے لکھا 0۔ بچوں اگر 9 چیزوں میں، اب ٹیچر نے پوچھا کہ اگر 9 چیزوں میں، یہ اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، اگر 9 چیزوں میں ایک اور چیز ملا دیں تو کسی کو پتہ ہے کہ کتنی چیزیں ہو جائیں گی؟ تو بچے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، شاید کوئی بچہ بتا بھی دیتا، لیکن ٹیچر نے کہا کہ اچھا دیکھیں، ٹیچر نے 9 چیزیں دی، اس میں ایک اور ملائی، تو بچوں کو بتایا کہ یہ ایک اور ملائیں گے تو چیزیں ہو جائیں گی 10۔ اب 10 ہو جائیں گی۔ اب 1 سے 9 تک 1 to 9 ابھی آپ سب نے لکھ کر دکھایا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 10 کو، جسے 10 کہتے ہیں، 10 کو کیسے لکھتے ہیں؟ 10 کو کیسے لکھتے ہیں؟ بچے کہنے لگے میڈم آپ بتائیں، تو میڈم نے کہا اب دیکھو صفر کا کمال، اب دیکھو صفر کا کمال۔ تو ٹیچر نے لکھا 1 اور سب بچوں کو کہا لکھیں 1۔ تو جب سب بچے 1 لکھ چکے تو اب ٹیچر نے 1 کے رائٹ سائڈ پر یعنی دائیں طرف لکھا 0، دائیں طرف لکھا 0۔ سب بچوں نے لکھا، سب بچوں سے کہا کہ آپ بھی لکھیں، تو بچوں نے پہلے لکھا 1 اور اس کے رائٹ سائڈ پہ لکھا 0۔ تو اب بچوں سے پوچھا کہ یہ کیا بن گیا؟ یہ ہے 10۔ اب 10 اس طرح سے لکھتے ہیں کہ 1 اور اس کے دائیں طرف 0، تو یہ ہو جاتا، لکھا ہوا ہے وہ 10۔ بچوں سے کہا کہ وہ بھی 1 لکھیں اور پھر 1 لکھیں اور پھر اس کے رائٹ پہ 0 لگائیں، تو 1 اور رائٹ پر 0 تو 10۔ تو یہ جو ہے پھر ٹیچر نے 10 کا نوٹ نکالا اور 10 روپیہ کا نوٹ نکالا اور دکھایا کہ دیکھو بچوں، اس 10 کے نوٹ پر بھی یہی 10 لکھا ہے جو 10 ابھی آپ نے لکھا ہے، یہی 10 جو ہے وہ، یہ والا 10، یہ 10 جو ہے وہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے۔ اور 10 کو انگلش میں 10 کہتے ہیں، انگلش میں 10 کہتے ہیں۔ 10 کو اردو میں دہائی بھی کہتے ہیں، اور دہائی کی ہے دہائی۔ چلو بچوں آپ کو ایک نظم سناتے ہیں۔ دہائی ہے دہائی ہے میری شامت آئی ہے، کیسی یہ دہائی ہے دہائی ہے کہ مار کٹائی ہے، کیسی مار کٹائی ہے، تیری بے وفائی ہے، ہاہاکار مچائی ہے، ہاہاکار مچائی ہے، کیسی آفت آئی ہے، دودھ ہے نہ ملائی ہے، دودھ ہے نہ ملائی ہے، دہائی تو بس دہائی ہے۔ 9 میں 1 بڑھانے سے بنتی یہ دہائی ہے، 9 میں 1 بڑھانے سے
بنتی یہ دہائی ہے۔ پھر اب ٹیچر کے لیے جو خاص الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ معنی بتاتے چلے آ رہے ہیں، مگر اب ایک دفعہ پھر ٹیچر جو ہے بچوں کو ان کے معنی یاد کروانے کے لیے مثلا اس میں لفظ ہے دانا، دانا عقل مند، جاننے والا، عقل مند، عقل رکھنے والا، عقل مند، عقل مند اور عقل رکھنے والا۔ دائرہ، دائرہ حلقہ یا کنڈل یا دائرہ جو ہے وہ ویسے تو مجلس کو بھی کہتے ہیں دائرہ، اور حرفوں کی گولائی جو ہے اس کو بھی دائرہ کہتے ہیں۔ دعا کے معنی کیا ہیں؟ جس بچی کا نام یہاں اس کہانی میں استعمال ہوا، دعا کے معنی ہیں خدا سے مانگنا۔ دہائی، دہائی 10 کی وحدت، 10 چیزیں کٹھی ہوں تو اس کو کہتے ہیں دہائی۔ دہائی جو ہے وہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا یا بلانا۔ دیہات، دیہات گاؤں کو کہتے ہیں۔ داہنا، داہنا ہاتھ، داہنا سیدھا یا دایاں، اور دائیں، دائیں جو ہے دائیں اس کو سیدھے ہاتھ کی طرف، دائیں، داہنا سیدھا یا دایاں، دائیں سیدھے ہاتھ کی طرف۔ یہ تو معنی آ گئے، ان بچوں معنوں کو دہرائیں گے۔ اب اسی طرح زبانی یہ پوچھیں گے کہ دیکھو بچوں، دوات، درخت اور دراتی میں پہلے دال کی آواز آتی ہے۔ بچوں آپ میں کون کون ہے جس کا نام دال سے شروع ہوتا ہے؟ اگر کوئی بچے ہوں گے تو وہ اپنا نام بتا دیں گے، اگر بچہ ہے اور نام نہیں بتا سکتا تو ٹیچر کہے گا دیکھو یہ فلاں 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 بچہ، یا فلاں ایک بچہ یا 2 یا 3 جتنے بھی بچے ہیں ان کے نام دال سے شروع ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جس کا نام دال سے شروع ہوتا ہے تو پھر مثلا جیسے دلشاد ہے، دال سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹیچر یہ پوچھے گا کہ کی یعنی چابی، جس کے معنی ہے کائٹ، کی، کائٹ، کیٹل، اس میں کے کی آواز آتی ہے۔ آپ میں سے کون کون سے ہیں بچے جن کا نام کے سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے وہ پھر بچے، کئی بچے بتا سکیں گے، کئی نہیں بتا سکیں گے، کہ مثلا کئی جگہ جو ہے نا خادم تو وہ بھی کے سے شروع ہوتا ہے، لیکن خے کی آواز سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کے سے شروع ہوتا ہے، تو کے ایچ سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے نا دال کے بھی کچھ مرکبات دیے گئے ہیں اور کے بھی کچھ مرکبات دیے گئے ہیں جو کہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ دال جو ہے کیسے لکھنا ہے، دال کے، اسمال کے، کیپیٹل کے، اسمال کے 10 1 0۔ پھر اس میں جو مرکبات ہیں وہ ہے دا، دا آ، دا آ، داتا، جا، آ جا۔ اور کے سے جو میں یہ بھی اسی طرح سے جو ہے اس قاعدے میں بھی دیے ہوئے ہیں یہ الفاظ، کڈ، کک اور کیک، تو یہ یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں کڈ، کک اور کیک۔ تو کڈ، کک اور کیک، یہ کڈ، کے آئی ڈی، چونکہ آئی بھی پڑھ چکے ہیں اور ڈی بھی پہلے پڑھ چکے ہیں، تو جو حروف پہلے وہ پڑھ چکے ہیں اس میں سے کچھ الفاظ کے معنی آپ انہیں بتا سکتے ہیں، کچھ صرف یہ کم از کم ریڈنگ کے حساب سے، انگلش ریڈنگ کے حساب سے وہ نئے لفظ جو پچھلے حرفوں کو ملا کر بن سکتے ہیں، جیسے کے آئی ڈی کڈ، کے آئی سی کے کک، اور کے اے سی کے، سی کے، یہاں بھی سی کے، یہاں بھی سی کے، کک، کیک، کک، کیک، کڈ۔ تو یہ مرکبات جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اب ریاضی کے حساب سے وہ ان سے لکھیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو پھر بچے جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 0، یہ 10 ہندسے ہیں جن کو استعمال کر کے ہم سارے لکھتے ہیں اعداد۔ تو اب ایک کے دائیں طرف صفر لکھیں، ایک کے دائیں طرف 1 کے رائٹ سائڈ پر، ایک کے دائیں طرف صفر لکھیں،
1 کے رائٹ سائڈ پر 0 لکھیں تو کیا بن جاتا ہے؟ 1 کے دائیں طرف 0 لکھیں تو 10 بن جاتا ہے. 1 کے رائٹ سائڈ پر 0 لکھیں تو 10 بن جاتا ہے. تو اردو انگلش میڈیم دونوں کے لیے. 10 کو کیا کہتے ہیں؟ 10 کو دہائی کہتے ہیں. انگلش میں سے کیا کہتے ہیں؟ انگلش میں دہائی کو 10 کہتے ہیں. 1 کے اگر بائیں طرف اب جو ہے نا لیفٹ سائڈ پر 1 ہو اور اس کے لیفٹ سائڈ پر یہ ہے 1، یہ 1 ہے، اور اب اس کے لیفٹ سائڈ پر 0 لگائیں تو کیا بن جاتا ہے؟ یہ بچوں کی ایک ذرا تھوڑا سا اس سے عام جو تصور ہم نے بتایا ان سے ذرا اونچا تصور ہے. تو یہاں ہم بچے کی کمپریہنشن کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ 1 0 اور 0 1 میں کیا فرق ہے. 1 0 تو بن جاتا ہے 10، لیکن اگر لیفٹ سائڈ پہ 0 لکھیں، لیفٹ سائڈ پہ 1 کے لیفٹ سائڈ پہ 0 لکھیں تو وہ 1 ہی رہتا ہے. کوئی بھی ڈیجٹ لکھیں اور اس کے لیفٹ سائڈ پر 0 لکھیں تو وہ ڈیجٹ یا وہ عدد تبدیل نہیں ہوتا، وہ عدد وہی رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کو بھی 1 ہی پڑھیں گے، اس کو 1 پڑھیں گے. یہ بھی 1 ہے لیکن یہ 10 ہے، یہ فرق ہے. یہ 1 ہے اور وہ جو ہے 10 ہے. تو دس از دا ڈفرنس، یہ فرق ہے دونوں کے درمیان. تو اب اس کے بعد جو ہے بچوں کو لکھائی کے لیے انہیں کہیں کہ 10 کو 5 مرتبہ لکھو، رائٹ 10 5 ٹائمس. اور اسی طرح سے بچے لکھیں گے تو 10 5 ٹائمس. اب تھوڑا سا اسلامیات کی بھی اس میں بات آئی ہے، وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اب اس میں جو ہے بچے سے دعا سے پیار کرنے کی بات ہے. دعا سے کون پیار کرتا تھا؟ دعا سے دادا پیار کرتا تھا. بچوں سے پیار کرنا چاہیے یا ان سے سختی کرنا چاہیے؟ بچوں سے پیار کرنا چاہیے. اب عملی ڈرائنگ جو ہے وہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ اردو کے قاعدے میں بھی ہے. آؤٹ لائنس دی ہوئی ہیں اس کی دال میں آؤٹ لائنس دی ہوئی ہیں دوات کی، درخت کی اور اس کی، تو ان کی بھی آؤٹ لائن دی ہوئی ہے اور ان میں وہ جو ہے ڈرائنگ کریں گے. اور جو انگلش قاعدہ ہے، اس میں بھی آؤٹ لائنس دی ہوئی ہیں. یہ آؤٹ لائنز ہیں، ان آؤٹ لائنز میں وہ بچے جو ہے وہ رنگ بھریں گے. تو دونوں میں یہ اب اس کو مزید جو ہے وہ ادراک اور تفہیم کے لیے، کمپریہنشن کے لیے دادا دعا کو کیا بنا کر دیتا تھا؟ دادا دعا کو کائٹ بنا کر دیتا تھا. سبزیاں کہاں اگائی ہوتی تھیں؟ سبزیاں درخت کے دائرے میں اگائی ہوتی تھیں. دادا درانتی سے کیا کام کرتے تھے؟ دادا درانتی سے سبزیوں میں سے جڑی بوٹیاں نکالتے. دادا درانتی سے سبزیوں میں سے جڑی بوٹیاں نکالتے. سبزیاں ابال کر دعا کی امی نے کیا بنایا؟ سبزیاں ابال کر دعا کی امی نے شوربہ بنایا. شوربہ سے کیا حاصل ہوتی ہے؟ شوربہ سے خوراک اور طاقت حاصل ہوتی ہے، انرجی. طاقت، انرجی، انگلش میں انرجی، اردو میں طاقت. اور شوربہ جو ہے نا اس کے سوپ، انگلش میں سوپ، اردو میں شوربہ. جو شوربہ یا سوپ بناتے ہیں تو شوربہ یا سوپ سے ہمیں انرجی ملتی ہے، سوپ سے انرجی ملتی ہے، شوربہ سے طاقت حاصل ہوتی ہے. ماشاءاللہ یہ اس ویڈیو نمبر 10 کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا. اللہ حافظ.